ہسٹری ٹرنک کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے عین مطابق ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب اس بارے میں تو ہر انسان بخوبی آگاہ ہے کہ سب مخلوقات نے مرنا ہے، لیکن کب مرنا ہے، یہ بات انسان کی پیدائش سے لے کر اب تک ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ سائنسدان اس قدر حیرت انگیز ترقی کے باوجود بھی اس سوال کا جواب جاننے سے قاصر ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کی طرف سے موت کی معین مدت ایک راز ہے۔ لیکن قرآن و حدیث سے کچھ ایسی نشانیوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے قریب اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلی نشانی ہے سکرات، جس کے بارے میں قرآن مجید کی سورۃ قاف آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ موت کے سکرات کا وقت، یعنی موت کے وقت سختی ہونے کا وقت حق کے ساتھ آ گیا۔ یہی وہ چیز تھی جس سے تو بہت بچتا تھا۔ ناظرین گرام، مفسرین کے قول کے مطابق اگرچہ مومنوں کی سکرات کا عالم کافروں کی نسبت بہت آسان ہے، لیکن کیونکہ انسان کی روح نکلنے کا کام تدریجی صورتوں میں کام پاتا ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ سختی محسوس ہوتی ہے۔ پر حتیٰ کہ مومن بھی موت کے وقت سکرات اور اس کی سختی کو محسوس کرتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، اگر سکرات کے لمحات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو یہ اس تکلیف کا نام ہے جو براہ راست روح پر نازل ہوتی ہے اور تمام اجزاء کو گھیر لیتی ہے، یہاں تک کہ روح کا وہ حصہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے جو بدن کی گہرائیوں میں موجود ہوتا ہے۔ پھر یہ تکلیف تمام بدن میں یوں پھیل جاتی ہے کہ ہر رگ اور ہر جوڑ سے روح کھینچ لی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہر بال کی جڑ اور سر سے پاؤں تک کی کھال کے ہر حصے سے روح نکال لی جاتی ہے۔ لہٰذا اس قدر شدت کے مراحل کو پامتے ہوئے بزرگوں نے تو یہاں تک فرما دیا کہ موت کی تکلیف تلوار کے وار، آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ خواتین و حضرات، مزید کہا جاتا ہے کہ موت کے قریب انسان کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا مٹی سے بنا تھا تو مرتے وقت بھی مٹی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جسم کے ہر حصے سے، ہر رگ سے روح نکال لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تکلیف جسم کے اندر باہر ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، زبان سکڑ جاتی ہے اور انگلیاں نیلی پڑ جاتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جسم کے ہر حصے پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ پہلے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں، اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور یوں جسم کے ہر حصے کو سختی کے بعد سختی اور تکلیف کے بعد پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ روح حلق تک کھینچ لی جاتی ہے۔ دوستو، اس حالت میں سستی اور ضعف انسان کے پورے وجود کو گھیر لیتا ہے، جبکہ رخسار کا رنگ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں مرنے والے کی زبان بولنے سے قاصر ہو جاتی ہے، لیکن اس کی آنکھیں، کان اور دیگر اعضاء ابھی کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ دنیا اور اپنے اموال کی طرف حسرت کی نگاہ دوڑانے کے بعد اپنی حالت پر پشیمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد موت اس پر چھا جاتی ہے اور اس کے کان بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر نہ بول سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں گول گول گھومنا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر کچھ ہی دیر بعد موت کا سایہ اس کی آنکھوں تک بھی آ جاتا ہے اور انہیں بھی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس کی جان بدن سے نکل جاتی ہے اور اس کی آنکھیں اوپر کی طرف چڑھ جاتی ہیں، یعنی مردہ کھلی آنکھوں سے اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ محترم ناظرین گرام، مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس حوالے سے بہت سی سائنسی توجیہات بھی پیش کی جاتی ہیں، تاہم یہ سوال کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں، اس کا جواب خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا، جبکہ احادیث کی مستند کتابوں ابو مسلم اور ابن ماجہ کی روایات کے مطابق جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ اس وقت نزاع کے عالم میں تھے اور گھر میں افسردگی کا ماحول تھا، اور گھر کے ایک گوشے میں خواتین رو رہی تھیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں،
لہٰذا تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے لیکن اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، لہٰذا مرنے والے کی امیدیں دنیا اور دنیا والوں سے ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ توبہ کا دروازہ کچھ ہی دیر پہلے بند ہو جاتا ہے۔ پھر حسرت و ندامت اسے چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے۔ لہٰذا دوستو، قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سکرات الموت ایک ایسا لمحہ ہے جس وقت ایمان پر ثابت قدمی ہی ایک مومن بندے کی کامیابی ہے، لیکن اس وقت مومن بندے کے خلاف انسان کا ازلی دشمن شیطان اسے راہ راست سے ہٹانے اور عقیدہ توحید سے اس کے دامن کو خالی کرنے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے اور مختلف فریبانہ انداز میں دھوکے دیتا ہے، کیونکہ اس حالت میں انسان اس قدر خوفزدہ، پریشان اور حیرانگی کے عالم میں تنہا کھڑا ہوتا ہے کہ اسے کسی اپنے کے سہارے کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اور شیطان اس ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کی ان تمام سختیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین۔